نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ 10ویں شب رمضان ہے۔ آج نماز تراویح کے اندر ہم جو قرآن پاک کا حصہ سنیں گے اس میں سورہ ہود کا کچھ بقیہ حصہ، سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، یعنی 12ویں پارے کے 3 پاؤ اور 13ویں پارے کا تقریباً نصف وہ ہم سنیں گے۔ تو الحمدللہ کہ نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کے سننے کے ساتھ ساتھ خلاصہ مضامین کا سلسلہ بھی ہمارا یکم رمضان سے ہی جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ اہم نکات کوئی خاص آیات کے ترجمے دیکھ پاتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، کہ اللہ کرے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ اہم ہدایات وہ اس کا اعادہ ہو جائے، اور اس طریقے سے پھر قرآن مجید کے ساتھ ایک وابستگی کا ذریعہ بن جائے، اور قرآن مجید اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا حصہ بنے، ہماری زندگی کا وہ لاہ عمل بنے، ہمارا اوڑھنا بچھونا بنے۔ یہ ظاہری بات ہے تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کے بارے میں کچھ علم حاصل کریں گے تو یقیناً پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی آپس میں توفیق مرحمت فرمائے۔ تو سورہ ہود کا بقیہ حصہ کچھ اس میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم کو ان کے بارے میں کچھ علم تھا، بس آپ صبر کیجئے، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوگا۔ پھر قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس نے اپنی قوم کو کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، مگر قوم نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو بچا لیا، باقی ساری قوم اللہ نے تباہ کر دی، اور پھر اللہ نے فرمایا لعنت ہے قوم عاد پر۔ پھر قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو اونٹنی والے مشہور ہیں، جس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں اور معجزانہ طور پر پیدا کی گئی اونٹنی کو مار ڈالا انہوں نے۔ 3 دن کے بعد ان پر چیخ کا عذاب آیا تو وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے بچا لیا۔ یعنی اللہ کی مستقل سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت عذاب لے کر کے آتے ہیں تو جن پر مسلط ہونا ہوتا ہے ان پر مسلط کر دیتے ہیں، جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لیتے ہیں۔ انسانی شکل میں پھر فرشتے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے۔ جب انہوں نے پھر کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، اور ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سے جو ہے جلدی جو ہے وہ بچڑا جو ہے نا وہ بالکل بنا کر کے لے آئے، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے دل میں خوف زدہ ہوئے کہ یہ، کیونکہ وہاں عرب جو اس وقت کی روایات تھی نا کہ اگر کوئی کسی کے ہاں کھانا پیش کرتا ہے نہیں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی پھر اس سے کوئی دشمنی ہے، ایسا کوئی جو ہے نا پھر خطرے والی بات۔ اب پھر اپنے مہمانوں نے جنہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، فرشتے تھے، انہوں نے پھر کہا، وہ کہنے لگے کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے، اور لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر جن کا بیٹا آگے یعقوب ہوگا علیہ السلام۔ وہاں جب وہ فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو وہ سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی قوم ایک انتہائی بری عادت میں اور بڑی ہی گندی حرکت میں ملوث تھی۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو پھر اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ تمہاری قوم ہم تک نہ پہنچ سکے گی، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو قوم جو تھی وہ لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی گئی، لیکن لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہ بچا لیے گئے۔
پھر مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم نے پھر طرح طرح کی باتیں بنائیں، اور قرآن پاک نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو قوم والے کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، تجھے تیری نماز، تیرا یہ دین، تیری یہ باتیں، یہ تجھے اس طرح کی ہدایت کرتی ہے کہ تو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ بس تو نمازیں پڑھتا رہے نا، اور جس طرح ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں تو ماما لگنا ہے، اس طرح کی یعنی بالکل بدتمیزی کی باتیں۔ پھر جب ان پر چیخ کا عذاب آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے، اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون کے اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا گیا، تو انہوں نے بھی پیغمبر کی بات نہ مانی۔ اب فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو آگے لے کر چلے گا اور ان کو دوزخ میں اتار دے گا، جیسے دنیا میں وہ غرق کرنے کا باعث بنا نا، سب سے آگے چلا، جیسے پوری قوم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا آخری بندہ ادھر سے نکال دیا اور ادھر فرعون کے سارے بندے اس میں گئے تو وہ غرق کر دیے گئے۔ دنیا میں تو یہ ہوا، آخرت میں بھی یہ دوزخ کے اندر اپنے ساتھ ان کو لے کر کے جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی کے بارے میں جو پہلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ بات یاد کر لیجئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت غمگین سے رہ رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ابھی آپ کے اوپر تھوڑے بڑھاپے کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ذوف، یہ بڑھاپے کی، یہ اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہے؟ تو جو جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابوبکر، یہ سورہ ہود اور اس کی بہنیں، یعنی اس کے ہم مضمون جو صورتیں ہیں نا، اس سورت نے اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی امت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ برائیاں ان میں بھی آئیں گی، اور وہ بھی حدیث ہم سن کر آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ جس امت کا ہے وہ امت بنی اسرائیل کا ہے، جو ہم سے پہلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، سب سے زیادہ یہودیوں کے بارے میں، اس لیے کہ ہم سے پہلے جس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تاج رکھا تھا نا شرف کا، عزت کا، وہ بنی اسرائیل والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر بھی وہ سارے حالات واقعات آ کر کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر اس سے پہلے آئے تھے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ جیسے جوتا جوتے کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے، اور یہاں جوتا کون سا مراد ہے؟ جو خصہ، کیونکہ عام جوتے کے لیے لفظ عربی میں حذا، جمع ہے احذیہ، لیکن نعل جو ہے نا وہ خصے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم خاص طور پہ نیا لینے جائیں نا تو دائیں کو بائیں میں، بائیں کو دائیں میں پہلے فرق ہی نہیں، عام جوتوں کو بھی تلوے ملا دیے جائیں تو بالکل ان کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی یعنی حدیث کے اندر آگے چل کر کہ اگر اس قوم میں سے کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے گو کی بل میں ہاتھ دیا ہوگا، یہ گویا کوئی استعارہ ہے بہت ہی قسم کی، کوئی جو ہے نا وہ فتنہ انگیزی کے لیے، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا۔ اور یہ جو اگلے الفاظ ہیں نا، یہ تو گویا کہ بندے کو اپنا کلیجہ جو ہے نا سنبھالنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا۔ اور آج بدقسمتی سے یعنی دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور پھر ہم جس حالات سے گزرے، شکر اللہ پاک، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اس حوالے سے۔ دیکھیں نا دنیا میں کس قسم کا تماشا اور فطرت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے کہ دو مرد آپس میں شادی کر رہے ہیں، ایک مرد کو ڈکلیئر کرتے ہیں بیوی، دوسرے کو شوہر، دو عورتیں آپس میں شادی کرتی ہیں تو ایک عورت کو مرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اور دوسری عورت کو بیوی۔ انا للہ و انا، یعنی ایسی حرکت کے جو جانوروں کے اندر بھی نہیں ہے، یہ انسان کرتے پھر وہ جو قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، تو بندہ واقعی دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ ایسے حالات آج واقعات ہو چکے، اور پھر سرکاری طور پر ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، لیگلائز یہ کام ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے نا، اگر یہ صرف گندگی غلاظت ہی ہو تو چلو ایک بات ہے، لیکن اس کو پوری قانونی پروٹیکشن ہے۔ پھر دن کے دونوں سروں پر یعنی صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، اور صبر کیجیے، بے شک اللہ کے نیکوکاروں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، ان سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں
اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ پر عمل کیے جاتے ہیں، پھر نتیجہ نکل آئے گا جو اللہ تعالیٰ کرے گا فیصلہ۔ اس کے آگے پھر سورہ یوسف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں اور اس میں پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں فرمایا کہ ہم بہترین جو بیان ہے، بہترین جو قصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں پھر عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اس قرآن میں ہم آپ کو ایک اچھا قصہ سناتے ہیں، آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنا خواب سنایا کہ ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا، باپ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد رکھتے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کام تمام کرنے کے لیے اسے کنویں میں ڈال دیا اور آ کر باپ کو یہ کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، تم نے یہ بات خود سے گھڑ لی ہے، بنائی ہے، بس پھر صبر کے سوا اور چارہ کیا ہے؟ صبر کرتا ہوں، صبر ہی بہتر ہے۔ ایک قافلے والے وہاں پہنچے جدھر وہ اپنے بھائی کو گرا کر آئے تھے کنویں کے اندر، تو کنویں سے ان کو یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ وہ جس وقت ڈول ڈالا ہے تو اس ڈول کے ساتھ ہی وہ بچہ جو ہے اس وقت وہ گویا اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ تو جس وقت انہوں نے نکال لیا ساتھ وہ لے گئے، پھر معمولی سی قیمت پر انہوں نے اسے مصر کے بادشاہ جو اس کے وزیر تھے عزیز، اس کے ہاتھ بیچ ڈالا، جہاں وہ بڑی عزت کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دن دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور ان کو جو الفاظ ہیں ہائی تلک کہ جو ہے نا وہ جلدی کرو، چھیتی کر، اس طرح کے الفاظ، اس پر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھاگ نکلے، اور عورت بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ جب دروازے پر پہنچے تو عورت کے خاوند نے دیکھ لیا۔ اس پر عورت بولی، فوراً وہ پینترا بدلا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کو قید میں ڈال دینا چاہیے یا اس کو بہت سخت سے کچھ سزا دینی چاہیے، نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر عزیز مصر جو ہیں وہ ساری بات سمجھ گئے اور کہنے لگے، یہ تمہارا ہی فریب ہے، تم عورتوں کے فریب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جب اس واقعے کی شہرت ہوئی تو شہر کی پھر عورتوں میں باتیں ہونے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے اندر ایک طرف تو وہ ان کی جو ہے وہ گویا کہ برائی بیان کر رہی ہیں، دوسری طرف اس کے اندر ایک ضمنی بات یہ بھی ہے کہ خود بھی گویا کہ شوق ہوا کہ دیکھے تو اسی کیسا ہے، وہ کیا ہے۔ تو زلیخا نے پھر خفت مٹانے کی خاطر وہ ساری عورتوں کو، بڑی بڑی جو تھی شاہی عورتیں، ان کو دعوت پر بلایا۔ جب وہ چھری کے ساتھ اپنا پھل کاٹنے لگیں تو یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر ان کے سامنے کر دیا۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے پر نگاہ ان کی پڑی ہے تو دیکھتی ہی رہ گئی، اور بے خودی میں وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگی اور کہنے لگی کہ سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بھی مفسرین کی رائے ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کسی ایک کا کٹا ہوا ہو۔ اب ظاہری بات ہے اس گھر میں ان کی جو حیثیت تھی وہ تو خدمت گزار کی تھی نا، تو فوراً وہ ان کی طرف کوئی لپکے ہوں گے، تو باقی عورتوں نے دیکھا کہ میری طرف بھی آنا چاہیے، تو انہوں نے یہ مطلب ایک اس طرح سے ہے، کیونکہ قرآن پاک جو اجمالاً ایک بات کو بیان کرتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو رسوائی سے بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، جہاں پھر ان کے ساتھی قیدیوں کو 2 خواب آئے جن کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح بتا دی، اور بتایا کہ ایک کو تو سولی دی جائے گی اور دوسرے کو جو ہے نا وہ بری کر دیا جائے گا۔ اور جو بری ہو کر جانے والا قید سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا تو کافی دیر گزر، کافی عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ ان کو تو پتہ تھا کہ بھائی ہمارے جو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل 100% جو ہے نا وہ سچی نکلی ہے۔ یہ جو بادشاہ خواب آ رہا ہے اور بادشاہ نے کئیوں کو اس سے مشورہ کر لیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ بندہ اس کے بارے میں جو ہے نا جو ہمارا ساتھی تھا قید میں وہ بتا سکتا ہے، وہ جو بتائے گا صحیح بات بتائے گا۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور اگلے 7 سال بڑے سخت قسم کے قحط کے ہوں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے وہ جو قحط کے دنوں کے جو قحط والے جو سال آنے تھے ان کے لیے پیشگی انتظامات بھی آپ نے بتا دیے کہ ان دنوں میں، ان وقتوں میں تم جوں کرنا تو تمہارا غلہ محفوظ رہے گا۔ یہ پھر جو تمہارا بچایا ہوا اناج ہوگا نا
یہ تمہیں پھر فائدہ پہنچائے گا، تمہارے کام آئے گا ان دنوں میں جب تم قحط کا شکار ہوگے۔ اب جب بادشاہ نے اس پر یوسف علیہ السلام کو قید سے بلایا اور پھر عزت سے ان کے ساتھ پیش آیا، جب پچھلے حالات کا ذکر ہوا تو زلیخا نے پھر بات سچ سچ بتا دی، اقرار جرم کر لیا۔ انہوں نے کہا ہاں خطا میری ہی تھی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے مصاحبین میں، اپنے قریب جو ہے نا بہت ہی کلوز جو خاص ان کے تھے اس میں شامل کر لیا۔ پھر 13واں سپارہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حالات کی اصلاح کی خاطر بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں یہ کام بطریق احسن نبھا سکوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہیں کہ میں یہ کام جو ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھاؤں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ملک مصر میں اقتدار ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں کیسے، یعنی جس کو اللہ رکھے تو اس کو کون چکھے، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بھی حالات سے کسی کو گزارتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا اس کو کہاں تک پہنچانا ہے، کس طرح سے پہنچانا ہے۔ گویا کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے ہیں، بندہ اسی میں اگر دیکھے کہ وہ مکہ جہاں پر آپ پلے بڑے ہیں، جہاں آپ کے سارے آباء و اجداد ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کے کاروبار ہیں، گھر بار ہیں، سب کچھ، ایک 40 سال جو ہے اتنی بڑی زندگی، ایک پورا کردار جو ہے نا آپ کا سب سے بڑا ثبوت، بے داغ کردار آپ نے ان کے مابین گزارا ہے۔ ہر بندہ تھکتا ہی نہیں تھا یہ کہتا کہ الصادق الامین الصادق الامین، یہ سچے آ گئے ہیں، یہ امانت دار آ گئے ہیں۔ اپنے بڑے بڑے اہم ترین اور سنگین ترین قسم کی جو ہے نا مسائل، اس کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینا شروع کی ہے تو وہی جن کی آنکھوں کو تارا تھا اب انہی لوگوں کو آنکھوں میں رڑکنے لگے، اور وہی مکہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، پھر اس دین کی خاطر تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اور جس وقت ہجرت فرما رہے ہیں نا، خانہ کعبہ کی طرف بھی نظر ہے، مکہ کی گلیاں، ہر چیز، تو فرما رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے ہمارا رہنا جو ہے نا یہاں پھر دوبر کر دیا۔ اب اللہ کے حکم سے ہمیں ہجرت کرنی ہے، یعنی دل نہیں چاہ رہا چھوڑ کے جانے کو، لیکن اللہ کا حکم بھی ہے اور اس وقت یہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بعد میں ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے کیسے مدد فراہم فرمائی ہے، اور اس سے پہلے کس کس طرح کے حالات آئے ہیں، سخت ترین حالات۔ جو طائف کا واقعہ آپ یاد کر لیجئے کہ اوباش قسم کے چھوکرے جو ہیں وہ پیچھے لگا دیے گئے ہیں، تاک تاک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ جوتے سارے جو ہیں وہ خون آلود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاحت کی وجہ سے ایک گویا غشی کا عالم ہے۔ اور حالانکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی آیا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو بستی والوں کو بیچ میں سرما بنا دیں، رگڑ دیں ان کو، لیکن جو رحمت للعالمین ہے کیا فرما رہے کہ نہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، آنے والی نسلیں ان کی جو ہیں اس میں سے اللہ خیر برآمد کرے۔ اے اللہ پاک اگر تو میرے ساتھ ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار ملا۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ غلہ لینے آئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی بلا لیا جو ان کے سگے بھائی تھے۔ جب غلہ دیا ان کو تو پھر ایک تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سکھائی تھی اس کے ذریعے سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی واپس گئے پھر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے نے وہ شاہی پیالہ جو ہے نا وہ چورا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی سزا یہ ملی کہ ان کو در لیا کہ جس کے بھی وہ مال میں سے نکلے گا تو اس کو پھر ان کے قانون کے مطابق وہاں رکھ لیا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی تم نے خود اپنی طرف سے بنا لی ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ مگر یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور دل جو ہے نا ان کا غم سے بھر گیا تھا۔ بیٹوں کو کہنے لگے کہ یوسف اور کے بھائیوں کو تلاش کرو، بلکہ قرآن میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہہ دو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو اپنے بیٹے کی گویا خوشبو آ رہی ہے۔ اور جو آس پاس نے کہا ابا جی اب تک آپ وہ پرانا خیال ذہن سے نکالا ہی نہیں، ابھی تک آپ بس ایک ہی بات کرتے۔ اصل میں وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے جو نبی کے ساتھ وہ راز و نہاز ہے وہ عام بندے کے ساتھ تو نہیں ہے۔ پھر جب بھائی دوبارہ عزیز کے ہاں گئے تو غلے کے لیے استدعا کی۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے کہا
کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بھائی بول اٹھے کہ اچھا آپ یوسف ہمارے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن کتنی پیاری بات فرمائی کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں کہ میں کوئی حساب کتاب لینے والا ہوں، میری طرف سے تمہیں معاف کر دیا گیا۔ تو وہ جب شرمندہ ہوئے تو کہنے لگے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا میری یہ قمیض لے جاؤ میرے والد صاحب کے جو ہے چہرے پر ڈال دینا، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ جو گئی ہوئی روشنی ہے وہ واپس لے آئے۔ پھر ایسا ہی ہوا، پھر وہ سارے کے سارے اپنے اہل و عیال کو لے کر وہ مصر پہنچے کنعان سے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ ڈالا گیا، اسی طرح کرتا تو وہ بنا ہو گئے، دیکھنے لگ گئے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے گناہ کی بخشش مانگی ہے، ہم خطا کار تھے، ہم نے زیادتی کی۔ یہ سب پھر جب چلے کنعان سے تو یوسف علیہ السلام کے پہنچے، اس وقت انہوں نے پھر اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ وہ سارے کے سارے بھائی جو تھے باقی وہ یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر کہ جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اے پیغمبر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخبار غیب ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور بہت سے آدمی ہیں کہ تم کتنی خواہش کرو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ پھر سورۃ الرعد ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں، وہ حق ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر عصر نو ہمیں دوبارہ پیدا کیے جائے گا؟ یہ لوگ بلائی سے پہلے برائی کے خواستگار ہیں، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ مخلوق ہے خوشی سے یا زبردستی اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ پھر تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنا رکھا ہے جو خود اپنے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں؟ تو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی جواب دیا گیا قرآن مجید میں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں اور اتنے ہی اور ہوں اور وہ فدیے میں دے ڈالیں یہ سب کچھ، دوبارہ سنیے گا، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اگر روئے زمین کے سارے خزانے ان کے اختیار میں ہوں اور اتنے ہی اور ہوں اور وہ سارا فدیہ میں دے ڈالیں تب بھی ان کی نجات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کا حساب برا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ اس لیے بار بار ہمیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ بعض اوقات دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ آخرت کے اوپر بھی اسی طرح کا نتیجہ جو ہے نا وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، کوئی لوگ سنتے ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں یار جیلوں میں کون سے ہم اکیلے ہوتے ہیں، جیلوں میں بندے ہی جاتے ہیں، ہم کون سے اکیلے ہوتے ہیں۔ اس طرح شاید لوگوں کا خیال ہے کہ جہنم میں اور بھی بہت سارے ہوں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو دنیا والی جیل ہے یا دنیا والی سزا ہے، اس کو آخرت کے اوپر اس کا انطباق کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کہا گیا کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل طور پر بھی، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ ظاہر کر کے رکھ دینا۔ اللہ نے جو اس کے اندر عذاب تیار اور اندازہ کریں اللہ نے خود تیار کیا ہے۔ یہاں پر آج انسان کس طرح کی جو ہے نا وہ ایک آگ بنا بیٹھے ہیں، جو ابھی تک ٹیکنالوجی کی جو ایک بات ہے پاور ہے، سائنس خود یہ اظہار کر رہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں دنیا پہ چل جائیں تو دنیا کو کتنی مرتبہ، ساری دنیا کو کتنی مرتبہ نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے جو اب تک انسان نے تیار کیا۔ اندازہ کریں جو اللہ پاک ہے اس کے تو اللہ کے تو ارادے کا نام جو ہے نا وہ وجود ہے۔ جو اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی سوچ رکھتا ہے کہ وہاں کیا فرق پڑتا ہے، میں کون سا اکیلا ہوں گا، تو پتہ چلے گا کہ ہر بندہ اکیلا ہی جو ہے نا وہ عذاب کو چکھے گا۔ دوسرے کو عذاب میں دیکھ کر تو اپنی کسی شدت کی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔